بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ فاتحہ کی تفسیر پڑھنے جا رہے ہیں۔ سورہ فاتحہ کا پہلے مختصر تعارف پڑھتے ہیں۔ پہلا پڑھتے ہیں کہ اس کا مقام نزول کیا ہے۔ تو اکثر علماء کے نزدیک سورہ فاتحہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی۔ امام مجاہد فرماتے ہیں کہ سورہ فاتحہ مدینہ منورہ میں نازل ہوئی، اور ایک قول یہ کہ سورہ فاتحہ 2 مرتبہ نازل ہوئی، ایک مرتبہ مکہ مکرمہ میں اور دوسری مرتبہ مدینہ منورہ میں بھی نازل ہوئی، یعنی 2 مرتبہ نازل ہوئی ہے۔ اس سے اندازہ کریں کہ اس کی بڑی اہمیت ہے سورت کی۔ اب اس سورت میں جو ایک رکوع ہے، 7 آیتیں ہیں، 27 کلمے ہیں اور 140 حروف ہیں اس کے۔ سورہ فاتحہ کے اور بھی بہت سے نام ہیں، جس میں سے چند مشہور پڑھتے ہیں ہم۔ سورہ فاتحہ سے قرآن پاک کی تلاوت شروع کی جاتی ہے، اور اسی سورت سے قرآن مجید لکھنے کی ابتدا کی جاتی ہے، اسی لیے اسے فاتح الکتاب یعنی کتاب کی ابتدا کرنے والی اس کو کہا جاتا ہے، سورہ فاتحہ۔ ٹھیک ہے، اور دوسرا نام ہے اس کا، اس سورت کی ابتدا چونکہ الحمدللہ سے ہوئی ہے، اس مناسبت کی وجہ سے اسے سورہ الحمد یعنی اللہ تعالیٰ کی جس صورت میں اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کی گئی ہو، تو اس وجہ سے اس کو سورہ الحمد بھی کہا جاتا ہے۔ پھر چونکہ یہ قرآن پاک کی اصل ہے، اس وجہ سے اس کو ام القرآن اور ام الکتاب بھی کہا جاتا ہے۔ اب یہ صورت جو ہے وہ نماز کی ہر رکعت میں پڑھی جاتی ہے، ہر رکعت میں ہم پڑھتے ہیں اس کو، اور یہ جو ہے 2 مرتبہ، جیسے میں نے بھی آپ کو فرمایا، عرض کیا آپ سے کہ یہ جو صورت ہے یہ 2 مرتبہ نازل ہوئی تھی، تو اس کو 7 مثانی بھی کہا جاتا ہے، یعنی بار بار پڑھی جانے والی اور ایک سے زیادہ مرتبہ نازل ہونے والی 7 آیتوں والی صورت، تو لہٰذا اس کو 7 مثانی بھی کہا جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد اس کو سورہ کنز بھی، سورہ وافیہ، سورہ کافیہ، سورہ شفا والی صورت، پھر سورہ دعا بھی اس کو کہا جاتا ہے، سورہ سوال، سورہ مناجہ یعنی کہ جس سے ہم دعا جس کے ذریعے سے مانگتے ہیں۔ اکثر ہم جب بھی دعا سے پہلے جو ہے وہ سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، تو یہ دعا ہی ہے بیسیکلی۔ تو جب ہم اس کی تفسیر پڑھیں گے نا تو ہمیں معلوم ہو جائے گا کہ اس میں کتنی ہم دعائیں اللہ تعالیٰ سے جو ہے وہ مانگ رہے ہیں۔ سورہ فاتحہ کے فضائل جو احادیث سے ہمیں ملتے ہیں کہ پہلی حدیث پاک ہے کہ حضرت ابو سعید بن معلّہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نماز پڑھ رہا تھا تو مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بلایا، لیکن میں نے جواب نہ دیا۔ جب نماز سے فارغ ہو کر حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا تو میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نماز پڑھ رہا تھا۔ تاجدار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم، کہ اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ جب وہ تمہیں بلائیں۔ پھر ارشاد فرمایا، کیا میں تمہیں تمہارے مسجد سے نکلنے سے پہلے قرآن مجید کی سب سے عظیم صورت نہ سکھا دوں؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑا۔ جب میں نے نکلنے کا ارادہ کیا تو میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ نے فرمایا تھا میں ضرور تمہیں قرآن مجید کی سب سے عظمت والی صورت سکھاؤں گا۔ تو ارشاد فرمایا وہ صورت الحمدللہ رب العالمین ہے، یعنی یہ سورہ فاتحہ، اور یعنی یہ فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ یہ تمام جو ہے اچھا، پھر اس کے بعد دوسری حدیث پاک بیان ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک فرشتہ آسمان سے نازل ہوا اور اس نے سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں سلام پیش کر کے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کو ان 2 نوروں کی بشارت ہو جو آپ کے علاوہ اور کسی نبی کو عطا نہیں کیے گئے، اور وہ 2 نور یہ ہیں، یعنی سورہ فاتحہ اور سورہ بقرہ کی آخری آیتیں۔ فرمایا یہ 2 نور ہیں جو صرف آپ کو عطا کیے گئے۔ سبحان اللہ۔ پھر ایک اور روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورہ فاتحہ ہر مرض کے لیے شفا ہے، لہٰذا جب کوئی بیمار ہوتا ہے تو اس پر سورہ فاتحہ پڑھ کے دم کیا جاتا ہے، تو اس کی سورہ فاتحہ کی برکت سے بیماروں کو بھی شفا نصیب ہوتی ہے۔ تو یہ ہم نے سورہ فاتحہ کے فضائل پڑھے۔ اب اس میں کیا کیا مضامین بیان کیے گئے ہیں، وہ ہے کہ اس صورت میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان ہے، اللہ تعالیٰ کے رب ہونے، اس کے رحمان اور رحیم ہونے، نیز مخلوق کے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا جانا اور قیامت کے دن ان کے اعمال کی جزا ملنے کا ذکر ہے۔ پھر تیسری بات ہے کہ صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کا مستحق ہونے اور اس کے حقیقی مددگار ہونے کا تذکرہ ہے اس میں۔
پھر دعا کے آداب سکھائے جا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سے دین حق اور صراط مستقیم کی طرف ہدایت اور نیک لوگوں کے حال سے موافقت اور گمراہوں سے اجتناب کی دعا مانگنے کی بھی تعلیم دی جا رہی ہے اس صورت میں۔ اچھا، یہ اب ہم مختصر ویسے تفسیر پڑھیں گے سورہ فاتحہ کی، لیکن اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کا قول ہے، اور قول ان کا کیا ہے، فرماتے ہیں کہ ایک سورہ فاتحہ کا پڑھنے کے بعد وہ فرماتے ہیں کہ ایک اونٹ کے میں جو ہے نا، یعنی اگر سورہ فاتحہ کی تفسیر کرنا چاہوں تو سورہ فاتحہ کی تفسیر سے 70 اونٹ بھر دوں، یہ فرمانے ہیں حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم، یعنی میں چاہوں تو سورہ فاتحہ کی تفسیر سے 70 اونٹ۔ اب 70 اونٹ کتنے ہیں، اس کی تفصیل امام احمد رضا خان بریلوی اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ ایک اونٹ ایسے ہے کہ اس پر کتنے من ہی بوجھ ڈالا جا سکتا ہے، یعنی کتنے ہزار اجزاء ہوتے ہیں، اور ان کا حساب ہم نہیں لگا سکتے کتنا زیادہ ہے اس پر بوجھ لادا جا سکتا ہے۔ اور پھر اب اندازہ لگائیں کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم فرما رہے ہیں کہ 70 اونٹوں سے میں اس کی تفسیر پڑھ رہی ہوں، یعنی اتنی تفسیر، اتنی زیادہ ڈیٹیل ہے اس کی جو یہی ہستیاں بیان کر سکتی ہیں۔ ظاہر ہے صحابہ والا علم تو کسی بندے کو اب نہیں عطا ہوگا، کیونکہ صحابی وہی تھے بس جو اس دنیا سے تشریف لے کر جا چکے۔ اب جتنا اللہ تعالیٰ نے چاہا تو اس لحاظ سے علم عطا ہوا، پھر علماء نے اس کی مختلف اپنے اپنے انداز میں جو ہے وہ سورہ فاتحہ کی تفسیر فرمائی۔ تو سورہ فاتحہ میں چند مسائل بھی بیان ہیں، جیسے کہ سورہ فاتحہ سے متعلق کچھ مسائل ہم پڑھتے ہیں کہ جیسے نماز میں سورہ فاتحہ پڑھنا یہ واجب ہے، ٹھیک ہے۔ اب نماز جب پڑھتے ہیں تو ہم سب کو ہی معلوم ہے کہ نماز میں ہم سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، سورہ فاتحہ کے بغیر نماز بھی نہیں ہوتی۔ امام اور تنہا نماز پڑھنے والا اپنی زبان سے سورہ فاتحہ پڑھے گا، جبکہ مقتدی جو ہے وہ جب نماز پڑھ ہوگا امام کے پیچھے تو اور جہری نماز میں اس کی قرات بھی سنے گا، اور اس کا یہی عمل پڑھنے کے حکم میں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں تلاوت کے وقت مقتدی کو خاموش رہنے اور قرات سننے کا حکم دیا، ارشاد فرمایا اور جب قرآن پڑھا جائے تو اسے غور سے سنو اور خاموش رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب امام قرات کرے تو تم خاموش رہا کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس شخص کا کوئی امام ہو تو امام کا پڑھنا ہی مقتدی کا پڑھنا ہے۔ ان کے علاوہ بہت سی ایسی احادیث ہے کہ جس سے یہ مسئلہ ثابت ہوتا ہے کہ امام کے پیچھے مقتدی جو ہے وہ خاموش رہیں گے، ان کو یہ حکم ہے۔ اب چونکہ امام اعظم اس کے حوالے سے بڑی پیاری واقعہ یہاں پہ بیان کیا جاتا ہے۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مدینہ منورہ کے چند علماء امام ابو حنیفہ کے پاس آئے، امام اعظم کے پاس آئے مناظرے کے لیے۔ اب وہ جو علماء تھے وہ اس چیز کے قائل نہیں تھے، وہ کہتے تھے کہ مقتدی جب امام نے سورہ فاتحہ پڑھ رہے ہو نا نماز پہ تو مقتدی بھی پیچھے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھے، جبکہ امام اعظم امام ابو حنیفہ وہ ان کا کیا فرمان ہے، وہ کہتے ہیں کہ نہیں، جب امام نماز پڑھا رہا ہو تو اس کے پیچھے سورہ فاتحہ مقتدی نہیں پڑھے گا۔ اب مناظرے کے لیے جب وہ علماء آئے امام اعظم کے پاس تو ان سے فرمایا کہ امام اعظم فرماتے ہیں کہ میرا سب سے مناظرہ کرنا تو ممکن نہیں ہے کہ میں ایک سے کروں پھر دوسرے سے کروں، تو لہٰذا ایسا کریں کہ مناظرے کے معاملے میں کوئی ایک آپ اپنا امام مقرر کر لیں، کسی ایک کو مقرر کر لیں جو آپ میں سب سے زیادہ علم والا ہو، تاکہ میں اسی کے ساتھ بس مناظرہ کروں۔ انہوں نے اپنے میں سے ایک کی طرف اشارہ کر دیا۔ امام اعظم نے فرمایا کہ کیا یہ تم سب سے زیادہ علم والا ہے؟ انہوں نے کہا بالکل جی ہاں۔ امام اعظم نے فرمایا کہ کیا میرا اس کے ساتھ مناظرہ کرنا تم سب کے ساتھ مناظرہ کرنے کی طرح ہے؟ تو انہوں نے کہا جی بالکل ایسے ہی ہے۔ امام اعظم نے فرمایا کہ اس کے خلاف جو دلیل قائم ہوگی وہ گویا کہ تمہارے خلاف قائم ہوگی، یعنی کہ جو اگر اس کے خلاف بات گئی تو گویا یہ تمہارے بھی خلاف چلی جائے گی۔ تو انہوں نے کہا بالکل ٹھیک ہے، ایسے ہی ہوگا۔ امام اعظم نے فرمایا اگر میں اس کے ساتھ مناظرہ کروں اور دلیل میں اس پر غالب آ جاؤں تو وہ دلیل تم پر بھی لازم ہوگی۔ انہوں نے کہا جی بالکل ایسے ہی ہے۔ امام اعظم نے فرمایا کہ وہ دلیل تم پر کیسے لازم ہوگی؟ انہوں نے کہا کہ اس لیے کہ ہم نے اسے اپنا امام بنانے پر ہم سب راضی ہیں، تو اس کی بات گویا ایسی ہے کہ جیسے ہماری بات ہوگی۔
مطلب ہماری طرف سے ایک نمائندہ مقرر ہے، ہم نے اس کو کہا، یہ ہمارے آگے آ گیا۔ امام اعظم نے فرمایا ہم بھی تو یہی کہتے ہیں کہ جب ہم نے ایک شخص کو نماز میں اپنا امام مان لیا تو اس کا قرات کرنا گویا ہماری ہی قرات کرنا ہے، وہ ہماری طرف سے نائب ہوتا ہے۔ امام ابو حنیفہ کی یہ بات سن کر سب نے اقرار کر لیا اور اس مسئلے پر متفق ہو گئے کہ امام کے پیچھے مقتدی قرات جو وہ نہیں کرے گا۔ یہ کچھ یعنی فقہی مسائل بیان کیے گئے۔ اب الحمدللہ رب العالمین سے آغاز کرتے ہیں۔ یعنی سب تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ اب حمد اور شکر کی تعریف بیان کی جا رہی ہے۔ حمد کا معنی ہے کسی کی اختیاری خوبیوں کی بنا پر اس کی تعریف کرنا، اور شکر کی تعریف یہ ہے کہ کسی کے احسان کے مقابلے میں زبان سے، دل سے یا اعضاء سے اس کی تعظیم کرنا۔ اور ہم چونکہ اللہ تعالیٰ کی حمد عام طور پر اس کے احسانات کے پیش نظر کرتے ہیں، اسی لیے ہمارا جو اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کرنا ہوتا ہے وہ گویا اس کا شکر ادا کرنا ہوتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرنے کے فضائل بیان کیے جاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بندے کی اس بات سے خوش ہوتا ہے کہ وہ کچھ کھائے تو اللہ تعالیٰ کی حمد کرے، کچھ پیے تو اللہ تعالیٰ کی حمد کرے، یعنی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا رہے، بات بات پہ الحمدللہ الحمدللہ کہتا رہے۔ پھر ایک اور حدیث میں حضور فرماتے ہیں کہ سب سے افضل ذکر لا الہ الا اللہ اور سب سے افضل دعا الحمدللہ ہے۔ پھر حضور فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ اپنے بندے پر کوئی نعمت نازل فرماتا ہے اور وہ نعمت ملنے پر الحمدللہ کہتا ہے تو یہ حمد اللہ تعالیٰ کی نزدیک اس دی گئی نعمت سے زیادہ افضل ہے۔ سبحان اللہ۔ اب خطبے میں حمد واجب ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کرنا جب خطبہ پڑھا جاتا ہے تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کرنا واجب ہوتا ہے۔ کھانے کے بعد الحمدللہ کہنا یہ مستحب عمل ہے۔ چھینک آنے کے بعد الحمدللہ پڑھنا جو یہ سنت ہے، اور کسی حرام کام کے بعد جو ہے وہ الحمدللہ کہنا یہ حرام ہے۔ تو یہ بھی کچھ مسائل بیان کیے جا رہے ہیں۔ پھر کیا پڑھتے ہیں ہم؟ رب العالمین، کہ جو رب العالمین ہے جو سارے جہانوں کا پالنے والا ہے، سارے جہانوں کا مالک ہے۔ رب کے کئی معنی ہیں، جیسے سید، مالک، معبود، اور بتدریج مرتبہ کمال تک پہنچنے والا، اور اللہ تعالیٰ کے علاوہ ہر موجود چیز کو عالم کہتے ہیں، اور اس میں تمام مخلوقات داخل ہیں، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے سوا جو بھی ہے اللہ تعالیٰ اس کا رب ہے۔ اللہ کے سوا ہر چیز، ہر مخلوق، ہر جہان، ہر چیز کا اللہ تعالیٰ ہی مالک ہے۔ الرحمن الرحیم کہ بہت مہربان ہے، رحمت والا ہے۔ تو رحمان اور رحیم کی تفسیر جو ہے وہ ابھی ہم نے بسم اللہ الرحمن الرحیم میں پڑھ لی ہے۔ اب دیکھیں ایک بات یہاں کہی جا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی وسیع رحمت دے کر گناہوں پر بے باک نہیں ہو جانا چاہیے، کہ ہم بار بار اللہ تعالیٰ کی رحمت کا ذکر کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نا کہ میں بہت مہربان ہوں، میں بہت رحم کرنے والا ہوں، لیکن اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کو دیکھتے ہوئے ہم گناہ پر بے باک ہوتے رہیں، ہم اپنے فرائض سے غفلت برتتے رہیں، ہم اچھے کام چھوڑتے رہیں، جو ہم پر لازم چیزیں ہم ان کو ترک کرتے رہیں، کہ نہیں جی بس اللہ تعالیٰ تو بڑا مہربان ہے، اللہ تعالیٰ تو بڑا ہی رحیم ہے، کوئی بات نہیں، میں نے اگر نماز چھوڑ دی ہے، میں نے اگر فرائض چھوڑ دی ہیں، زکوٰۃ نہیں دی، یا جو بھی میرے پہ روزہ فرض ہے وہ چھوڑ دیا، تو جی نہیں، اللہ تعالیٰ تو بڑا رحمان ہے، اللہ تعالیٰ تو بڑا رحیم ہے، وہ تو مجھے معاف کر دے گا۔ ابو عبداللہ محمد بن احمد قرطبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے رب العالمین کے بعد اپنے دو اوصاف رحمان اور رحیم بیان فرمائے۔ اس کی وجہ یہ کہ جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ رب العالمین ہے تو اس سے سننے اور پڑھنے والے کے دل میں ایک خوف، ایک ہیبت طاری ہو جاتی ہے اس کی عظمت کی وجہ سے۔ تو اس کے ساتھ ساتھ ہی اللہ تعالیٰ کے دو اوصاف کا ذکر کر دیا، رحمان اور رحیم، کہ جس کے ضمن میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنے پر ترغیب حاصل ہوتی ہے۔ قرآن مجید میں بہت سے مقامات پر اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اس کے عذاب دونوں کا ذکر کیا جاتا ہے ساتھ ساتھ، جیسے کہ ایک آیت ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے بندوں کو خبر دے دو کہ بے شک میں ہی بخشنے والا مہربان ہوں اور بے شک میرا ہی عذاب دردناک ہے۔ یعنی کیا فرما دیا؟ بخشنے والا مہربان بھی میں ہی ہوں اور عذاب دینے والا بھی میں ہی ہوں۔
پھر فرمایا گناہ بخشنے والا اور توبہ قبول کرنے والا، سخت عذاب دینے والا، بڑے انعام والا ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں اور اسی کی طرف میں نہ. یعنی متعدد ایسی آیات ہے کہ جس میں سزا جزا دونوں کا ذکر ساتھ ساتھ ہے، اور اگر ایک طرف عذاب کا ذکر ہے تو ساتھ میں جو ہے وہ خوشخبریاں بھی سنائی جا رہی ہیں. نیز حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر مومن جان لیتا کہ اللہ تعالیٰ کے پاس کتنا عذاب ہے تو کوئی بھی اس کی جنت کی امید نہ رکھتا، اور اگر کافر جان لیتا کہ اللہ تعالیٰ کے پاس کتنی رحمت ہے تو اس کی جنت سے کوئی نا امید نہ ہوتا. لہٰذا ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ امید اور خوف دونوں کے درمیان میں رہے، امید بھی رکھے اور خوف بھی رکھے. اللہ تعالیٰ کی رحمت کی وسعت دیکھ کر گناہوں پر بے باک نہ رہیں، اور نہ ہی اللہ تعالیٰ کے عذاب کی شدت دیکھ کر اس کی رحمت سے بالکل مایوس ہو جائے، نہیں، بلکہ دونوں چیزوں کو مد نظر رکھیں. پھر ایک شرعی حکم یہاں پہ بیان کیا جا رہا ہے کہ کسی کو رحمان اور رحیم کہنے کے بارے میں شرعی حکم ہے. اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کو رحمان کہنا یہ جائز نہیں ہے، جبکہ رحیم کہا جا سکتا ہے. جیسے کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی رحیم فرمایا، لیکن رحمان نہیں کسی کو کہا جائے گا. جیسے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا نا کہ بے شک تمہارے پاس تم میں سے وہ عظیم رسول تشریف لائے جن پر تمہارا مشقت میں پڑنا بہت بھاری ہے، وہ تمہاری بھلائی کے نہایت چاہنے والے، مسلمانوں پر مومنین پر رؤوف رحیم ہے. رؤوف بھی ہیں اور رحیم بھی ہے، تو لہٰذا رحیم کا لفظ استعمال کیا جا سکتا ہے، لیکن رحمان جو ہے وہ صرف اللہ ہی کی ذات کے لیے استعمال کیا جائے گا. مالک یوم الدین جزا کے دن کا مالک ہے. جزا کے دن سے کیا مراد ہے؟ اس کی مراد قیامت کا دن ہے کہ اس دن نیک اعمال کرنے والے جو مسلمان ان کو ثواب ملے گا، اور گنہگاروں اور کافروں کو سزا دی جائے گی. ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے ہم مدد چاہتے ہیں. اب ایاک نعبد و ایاک نستعین جو ہے اس سے پہلی آیت میں بیان ہوا تھا کہ ہر طرح کی حمد و ثنا کا حقیقی مستحق اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، جو کہ سب جہانوں کا پالنے والا ہے، بہت مہربان ہے، بہت رحم فرمانے والا ہے. اور اس آیت میں بندوں کو سکھایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنی بندگی کا اظہار یوں کرو کہ اے اللہ، ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں، کیونکہ عبادت کا مستحق بھی تیری ہی ذات ہے، تیرے علاوہ کوئی اس عبادت کے لائق نہیں ہے. حقیقی مدد کرنے والی ذات تو ہی ہے، تیری اجازت اور مرضی کے بغیر کوئی کسی قسم کی ظاہری، باطنی، جسمانی، روحانی، چھوٹی بڑی کسی قسم کی مدد نہیں کر سکتا. اب یہاں پہ ایک مسئلہ سمجھ لیں کہ عبادت اور تعظیم میں فرق ہے. عبادت کا مفہوم بہت واضح سمجھ آ گیا نا کہ حقیقی عبادت کے لائق وہی ذات ہے. سمجھنے کے لیے اتنا کافی ہے کہ کسی کو عبادت کے لائق سمجھتے ہوئے اس کی کسی قسم کی تعظیم کرنا یہ عبادت کہلاتا ہے. ٹھیک ہے، عزت کرنا، اس کا ادب کرنا، اس کے آگے جھکنا، اسی کو ماننا، جاننا، تو یہ عبادت ہے. اور اگر عبادت کے لائق نہ سمجھیں تو وہ پھر تعظیم ہوگی، محض اس کو تعظیم کہا جائے گا، عبادت نہیں کہلائے گی. اب جیسے کہ نماز میں ہم ہاتھ باندھ کر کھڑے ہوتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کے حضور ہماری عبادت ہے. لیکن اسی طرح جیسے ہم نماز کی حالت میں کھڑے ہوئے ہیں، تو اسی طرح اگر ہم اپنے استاد کے سامنے، اپنے پیر و مرشد کے سامنے، ماں باپ کے سامنے ادب سے، تعظیم سے کھڑے ہوں گے تو وہ تعظیم کہلائے گی، وہ عبادت بالکل بھی نہیں کہلائے گی. اور دونوں میں فرق رہے گا. ٹھیک ہے، تو یہ جو ہے وہ سمجھنے کے لیے اتنی سی بات بھی کافی ہے، اور نہ سمجھنے کے لیے ہزاروں دلیلیں دی جائیں گی تو جس کو نہیں سمجھ آنی اس کو یہ بات نہیں سمجھ میں آئے گی. آیت ایاک نعبد سے معلوم ہونے والی اہم باتیں بیان ہیں کہ آیت میں جمع کی صیغے سے مخاطب کہ اللہ تعالیٰ ہم تیری عبادت کرتے ہیں. اب دیکھیں مطلب الحمدللہ تو میں پڑھ رہی ہوں، مجھے کہنا چاہیے تھا کہ اللہ میں تیری عبادت کرتی ہوں، میں تجھ سے مدد چاہتی ہوں. نہیں، ہم کہہ رہے ہیں ہم تیری عبادت کرتے ہیں، ہم تجھ سے مدد چاہتے ہیں. ہم کیوں کہا گیا؟ تو ہم جو ہے یعنی جمع کا صیغہ کیوں استعمال کیا گیا، پلورل کیوں استعمال کیا گیا؟ تو اسے معلوم ہوتا ہے کہ دیکھیں نماز جماعت کے ساتھ پڑھنے کی کتنی فضیلت حاصل ہے، اور اپنی نماز میں دوسروں کو ساتھ شریک کرنے کی بھی بڑی فضیلت حاصل ہے. تو اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ گنہگاروں کی عبادتیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے محبوب اور مقبول بندوں کی عبادتوں کے ساتھ جمع ہو کر قبولیت کا درجہ پا لیتی ہیں. بعض اوقات مطلب ہم یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم تیری عبادت کرنے والے ہیں کہ ہم تو گنہگار ہیں، میں تو گنہگار ہوں،
اب اس میں میری عبادتوں میں ان نیکوکاروں کی عبادتوں کو بھی شامل فرما دے، اور ہم تیری عبادت کرنے والے اور ہماری عبادتوں کو وسیلہ بنا کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ جو ہے نا، مطلب ہاں، عبادت کو اللہ تعالیٰ کے حضور پیش کرنا کہ اللہ تعالیٰ ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد چاہتے ہیں۔ پہلے عبادت کا ذکر کیا، پھر آگے مدد مانگی، تو یہ گویا ہم عبادت کو وسیلہ کہہ رہے ہیں یہاں پہ کہ اللہ تعالیٰ ہماری جو عبادتیں ہیں وہ تیری آگے تیری بارگاہ میں وسیلہ بن رہی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں وسیلہ پیش کرنے کی بڑی ہی برکت ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ سکھایا، الحمدللہ ہم نے کس سے سیکھا؟ اللہ تعالیٰ نے ہمیں سکھائی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں حمد اور دعا کا طریقہ بتا دیا، تو دعا کی ہے ہم نے، اللہ تعالیٰ سے کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ میں تیری مدد چاہتا ہوں، تو میں مدد کس وسیلے سے مانگتا ہوں کہ میں ہماری عبادتوں کو تیرے سامنے پیش کرتا ہوں، اور ہماری عبادتوں کے وسیلے سے میری مدد فرما دے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں وسیلہ پیش کرنے کی بڑی ہی برکت ہے۔ ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کسی کا وسیلہ پیش کر کے اپنی حاجات کے لیے دعا کیا کرے، تاکہ اس وسیلے کے صدقے سے اس کی دعائیں جلدی قبول ہوں۔ اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں وسیلہ پیش کرنا قرآن و حدیث سے ثابت ہے۔ چنانچہ وسیلے کے بارے میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اے ایمان والوں، اللہ سے ڈرو اور وابتغوا الیہ الوسیلہ، کہ اس کی طرف وسیلہ تلاش کرو۔ بڑی پیاری حدیث پاک ہے، ایک سنن ابن ماجہ کی ہے کہ ایک نابینا صحابی حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، دعا کے طلبگار ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں دعا سکھائی اور دعا کے کلمات سکھائے، اور فرمایا کہ اس طرح سے دعا مانگا کرو، کہ کہا کرو اللہم انی اسألک واتوجہ الیک بمحمد نبی رحمتہ یا محمد انی قد توجہت بکا الی ربی فی حاجتی ہذہ لتقضی اللہم فشفعہ فی، کہ اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں، تیری طرف نبی رحمت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ متوجہ ہوتا ہوں۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے اپنے رب کی طرف اپنی اس حاجت میں توجہ کی ہے تاکہ میری حاجت پوری کر دی جائے۔ اے اللہ، پس تو میرے لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت قبول فرما۔ اب اس حدیث سے بے شمار دیکھیں مسائل بھی ہمیں ثابت ہوتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یا محمد کہہ کر پکارنا، تو آپ کا اس طرح سے کہہ کر پکارنا مطلب آپ وسیلہ تلاش کرنا، آپ کا نام لے کر آپ کی جو ہے وہ ذات کے وسیلے سے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا مانگنا، یہ جو ہے اس کی خود حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تعلیم فرمائی ہے۔ ہاں، ادب یہ ہے کہ ہم جو ہے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام لیں تو ادب کا مظاہرہ اس طرح سے کریں کہ ہم یا رسول اللہ، یا نبی اللہ، اس طرح کے کلمات جو ہے وہ ہم ادا کریں، اور حضور کے وسیلے سے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں التجائے پیش کریں۔ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ اب اس آیت میں بیان کیا جا رہا ہے کہ مدد طلب کرنا خواہ واسطے کے ساتھ ہو یا واسطے کے بغیر ہو، ہر طرح سے اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ذات ہی ایسی ہے کہ جس سے حقیقی طور پر مدد حاصل کی جاتی ہے، مدد طلب کی جاتی ہے۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فرماتے ہیں، حقیقی مدد طلب کرنے سے مراد یہ ہے کہ جس سے مدد طلب کی جائے اسے قادر مانا جائے، اسے مستقل غنی مانا جائے، غنی بے نیاز جانا جائے، کہ وہ اللہ تعالیٰ کی عطا کے بغیر خود اپنی ذات سے اس کام یعنی مدد کرنے کی قدرت رکھتا ہے، اور اللہ کے علاوہ کسی اور کی یہ خصلت نہیں ہے، کسی اور کی یہ مطلب یہ صفت نہیں ہے کہ وہ مستقل قادر ہو، مستقل مالک ہو، غنی بے نیاز ہو، کہ اس کو کسی کی حاجت نہ ہو۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے علاوہ کوئی ایسی ذات نہیں ہے۔ اگر دنیا میں ہم کسی سے مدد مانگتے ہیں، جیسے اب ہمیں نبی کے وسیلے سے مدد مانگنے کا ذکر کیا، تو ہم کہیں گے کہ وہ حقیقی مدد نہیں ہے۔ حقیقی مددگار کون ہے؟ اللہ کی ذات ہے۔ تو یہ عطائی مدد ہے، مطلب اللہ کی عطا سے یہ ہماری مدد کرنے والے ہیں۔ تو یہ ذاتی اور عطائی کا، حقیقی اور عطائی کا فرق ہے۔ یہ اتنی سی بات ہے، تو لہٰذا اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کے بارے میں یہ عقیدہ رکھا جائے گا تو وہ شرک کہلایا جائے گا۔
جبکہ ہم مسلمان جب ہم نبی کے وسیلے سے دعا مانگتے ہیں، ولی کے وسیلے سے دعا مانگتے ہیں، پیر و مرشد کے وسیلے سے دعا مانگتے ہیں، اہل بیت اطہار کے، صحابہ کرام کے، تابعین، تبع تابعین، شہداء کرام، یہ سب ہستیوں کے جب وسیلے سے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں رجوع کرتے ہیں نا، مدد طلب کرتے ہیں، التجا کرتے ہیں، تو گویا یہ ہم ان کو حقیقی مددگار نہیں مان رہے ہوتے، ہم ان کو عطائی مددگار مان رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ حقیقی اور عطائی کا فرق جو ہے بس یہ یاد کر لینا چاہیے، پھر یہ شرک، کفر، یہ والے جھگڑے جو ہیں وہ ختم ہو جائیں گے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے خود قرآن میں حکم دیا، فرماتا ہے اللہ پاک کہ اور جب اپنی جانوں پر ظلم کر لیں، یعنی گناہ کر کر کے تھک جائے مسلمان، جب اتنے گناہ کرے کہ وہ گناہ کر کر کے تھک جائے، تو وہ تیری بارگاہ میں حاضر ہوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ حاضر ہوں، ان کی بارگاہ میں التجا پیش کریں اور اللہ سے معافی چاہیں اور معافی مانگیں، اور ان کے لیے رسول تو بے شک اللہ تعالیٰ کو توبہ قبول کرنے والا مہربان پائیں گے، یعنی کہ ان کے وسیلے سے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ استغفار کریں گے نا، تو وہ توبہ استغفار بھی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہوگی۔ کیا اللہ تعالیٰ اپنے آپ نہیں بخش سکتا؟ پھر کیوں یہ فرمایا کہ اے نبی تیرے پاس حاضر ہوں اور تو ان کے لیے بخشش چاہیں تو یہ دولت اور نعمت پائیں گے۔ تو یہی مطلب ہے کہ جو قرآن مجید کی 7 آیت میں صاف واضح ہوا ہے کہ نبی کے وسیلے سے مانگنا جائز ہے۔ یاد رہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو دوسروں کی مدد کرنے کا اختیار دیتا ہے، اور اس اختیار کی بنا پر ان بندوں کا مدد کرنا اللہ تعالیٰ ہی کا مدد کرنا ہوتا ہے۔ جیسے غزوہ بدر میں فرشتوں نے آ کر جو ہے وہ صحابہ کرام کی مدد فرمائی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے ان فرشتوں کو جو ہے وہ وسیلہ بنایا تھا نا، تو اللہ تعالیٰ نے جیسے اس کے متعلق خود فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے بدر میں تمہاری مدد کے لیے فرشتے بھیجے جب تم بالکل بے سر و سامان تھے۔ تو یہاں فرشتوں کی مدد کو اللہ تعالیٰ کی مدد کہا گیا۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ فرشتوں کی مدد کرنے کا اختیار اللہ تعالیٰ کے دینے سے ہے، تو حقیقتاً یہ اللہ تعالیٰ ہی کی مدد ہوئی، یعنی اللہ نے ان کو دیا، انہوں نے آگے پھر بانٹا، تقسیم کیا۔ تو بس فرق یہی ہے کہ حقیقی دینے والی ذات اللہ ہی کی ہے، آگے اللہ جس کو چاہے عطا فرمائے اور پھر وہ آگے تقسیم کرنے والا بن جاتا ہے، قاسم بن جاتا ہے۔ یہی معاملہ انبیاء کرام اور اولیاء کرام کا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی عطا سے مدد کرتے ہیں، اور حقیقتاً وہ مدد اللہ تعالیٰ ہی کی ہوتی ہے۔ جیسے حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے وزیر حضرت آصف بن برقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تخت لانے کا حکم دیا تھا، انہوں نے پلک جھپکنے میں تخت حاضر کر دیا تھا۔ اس پر انہوں نے فرمایا کہ ھذا من فضل ربی، کہ یہ میرے رب کا فضل ہے مجھ پر۔ تاجدار رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ میں مدد کرنے کی تو اتنی مثالیں موجود ہیں کہ اگر سب جمع کر لیں تو اس کے لیے الگ سے کتاب ہمیں تحریر کرنی پڑ جائے۔ تو اس میں چند مثالیں دی جا رہی ہیں حدیث مبارکہ سے، جیسے صحیح بخاری شریف میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوڑے سے کھانے سے پورے لشکر کو سیر فرما دیا تھا۔ تو یہ بھی دیکھیں آپ کا کیسا کمال معجزہ ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ کے ایک پیالے سے 70 صحابہ کرام کو سیر فرما دیا تھا، انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری کر کے 1400 اس سے بھی کئی زائد افراد کو سیراب کر دیا تھا، لعاب دہن مبارک سے بہت سے لوگوں کو شفا عطا ہوئی۔ تو یہ تمام مددیں ایسی ہیں جو اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ طاقت سے تھیں، لہٰذا سب اللہ تعالیٰ کی ہی مدد ہے۔ تو اس بارے میں بہت ساری تفصیل موجود ہے۔ دعا کرتے ہیں کہ آج جو ہم نے سورہ فاتحہ کا آغاز کیا، اللہ تعالیٰ اسے اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ انشاءاللہ کل اسے ہم مکمل کریں گے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارا یہ پڑھنا، سیکھنا، سمجھنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، اور ہمیں صحیح سے قرآن مجید کے احکامات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔